اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس ریکارڈنگ کا عنوان جو ہے وہ سرکار انبیاء سردار انبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی پیدائش مبارک پہ خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ عید میلاد النبی آپ سب کو مبارک ہو۔ ہر سال عید میلاد النبی آتا ہے، لوگوں نے بڑی عقیدت شو کرتے ہیں، جھنڈیاں، بینرز اور جو بازو میں باندھنے والے، ماتھے پہ لگانے والے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور وہی تبرک بڑھتا ہے، ان کے نام کی سبیل بھی لگتی ہے اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور محفل سما بھی ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی اپنی عقیدت کے تحت، اپنے علم کے تحت، اپنے تجربے کے تحت یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ ان کے امتی ہیں، دعوت تو یہی کرتے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے کہ آسمان کا اترا ہوا ایک انسان فرش زمین پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، آپ کی پیدائش جو اللہ نے زمین پہ رکھی، جہاں حضرت آدم بھی آئے، تمام انبیاء اسی زمین پہ آئے، اسی زمین پہ ان کی خدمات کو سراہا گیا، ان کو جو ذمہ داریاں دی وہ انہیں نے پوری کی، تکلیفیں بے انتہا تکلیفیں برداشت کی، لوگ تانے تشنے سنے اور ان کی ایذا برداشت کی۔ تو اس سلسلے میں اللہ نے لاسٹ نبی، آخری نبی زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین پہ پیدائش فرمائی، اور بڑی بڑی تقریریں مولوی لوگ کرتے ہیں، وہ میرا عنوان نہیں ہے، میں کیا، میری حیثیت کیا ہے، ان کی خصوصیات یا ان کی جو ان میں خوبیاں تھیں، جو اللہ نے ان کو معجزے عطا کیے تھے، میری کیا بساط ہے، میں تو ان کا نام بھی نہیں لیتا، اس لیے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں ان کا نام لوں۔ اتنا عظیم شخص جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے، پوری کائنات میں ایک بندہ، پوری کائنات میں ایک بندہ اللہ کا بڑا خصوصی بندہ، جس کو اللہ پیار کرے، جس پہ اللہ درود بھیجے، 7 آسمان 7 زمینوں کا وہ رحمت للعالمین، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جب یہ دن آتا ہے تو یہ جھوٹے جو سیاستدان ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمت بن کے آئے، ہمیں بھی ان جیسا ہونا چاہیے، ان کا اخلاص، ان کی جو اللہ سے قربت تھی، یا جو وہ لوگوں کے ساتھ مہربان سے پیش آتے تھے، جو ان کا سلوک تھا لوگوں سے، عاجزی تھی، یہ منحوس سیاستدان ان کے بارے میں کہتے ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں ہم آپ سب مل کے ان کی سیرت نبوی پہ چلیں اور ملک کو بڑا کامیاب بنائیں، وغیرہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا اعزاز ہم کو بخشا ہے کہ ہم رسول کی امتی ہیں، لیکن جب کردار کو دیکھتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم لوگوں کا کیا کردار ہے؟ ہم ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں،
ہم سچ سے اتنا دور ہیں جس طرح پاکستان سے ترقی. ہم دھوکے باز ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر حق سے بہت دور ہیں، جھوٹ سے بہت قریب ہیں. ہمارے ایک طبقہ ہے مولویوں کا، شیطانوں کا ایک ٹولہ ہے جس کا سربراہ فضلو ہے. یہ لوگ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. انہی نے اسلام کو اس طرح پیش کیا ہے کہ مثلا اگر آپ سوچتے ہیں میں نماز پڑھوں یا اللہ کی طرف رجوع کروں، کئی طریقے ہیں اللہ کی طرف جھکنے کے، تو یہ اتنی میں خیر وضو ہی میں اگر آپ وضو ان کے سامنے کریں گے یہ 10 عیب بیان کر دیں گے. یہاں ٹوٹ گیا، یہاں پر یہ ہو گیا، یہاں پہ ہو گیا. بندہ کہتا ہے نماز ہی نہ پڑھو، اور یہی ہو رہا ہے. ہم اسلام سے دور ہوئے تو ان مولوی خبیثوں کی وجہ سے. آئے دن ڈرامہ اسٹیج پہ مولوی کسی نہ کسی روپ میں آتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے شہرت اور مال اور لیڈیز. اب یہ جس میں جتنی صلاحیتیں ہیں وہ مولوی حاصل کر لیتا ہے. ان سے کسی اچھی چیز کی تو امید ہی نہیں رکھنی چاہیے. یہ شیطانوں کا ٹولہ طبقہ، اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ گدھے ہیں، بے عمل ہیں. اس طرح جیسے قرآن جیسے کتابیں ان کے اوپر لاد دی ہیں، یعنی گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں. پھر جب ان سے پوچھتا ہے کہ آپ فساد پھیلا رہے ہیں دنیا میں، تو کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہیں فساد پھیلانے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم سوسائٹی کو ریفارم کریں، سچ اور حق کی باتیں کریں. ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. اب چونکہ اس میں کچھ لگتا نہیں ہے، آؤٹ فٹ خریدنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کچھ آیات حدیثیں یاد کر لیں. زیادہ تر تو حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کو یاد کر لیں. ابو ہریرہ صاحب کو پاس بڑا ٹائم ہوتا تھا، وہ حدیثیں گھڑتے رہتے تھے. چنانچہ جو میں نے پڑھا ہے مجھے نہیں پتا 5 لاکھ 5.5 لاکھ حدیثیں انہیں نے گھڑ دی. ہر کوئی بھی خطبہ ہوگا بس سب سے زیادہ ابو ہریرہ کی کوٹیشن ہوگی. اب تھوڑی سی حدیثیں آ گئی، کچھ قرآن کی آیات یاد کر لی، کچھ جو زمانے کے حالات ہیں اس پہ کر دیا، اور پھر سب کو کافر قرار دے دیا. سب کو وہ ہو گیا کیا نام ہے، مشرک ہیں، سارے کافر ہیں سوائے اس مولوی کے جو یہ بکواس کر رہا ہے. تو ینگ طبقے نے بالکل جسے کہتے ہیں گیو اپ کر دیا، اور وہ مولویوں کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتے. اور جو والدین کہتے ہیں جہنم میں جاؤ گے، یہ بھی کہتے ہیں سب کو جہنم بھیجتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی اب ہم بڑے ہو گئے، ہم جہنم میں جائیں جنت میں جائیں، ہمارا کام ہے یہ، اٹس آور بزنس نان آف یور بزنس. اب مجھے بتائیے کہ نبی کی ایک حدیث میں نے سنی اور بالکل صحیح سنی. طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر عیب ہو سکتا ہے مسلمانوں میں، لیکن ایک عیب جھوٹ بولنا ناممکن ہے. اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی تو جھوٹی پہ ہے. ہم ایک نمبر کے جھوٹے، بے ایمان، دھوکے باز، فریب کار، بے شرم، بے حیا، بے غیرت اور حرام کی کمائی کھانے والے. آپ سمجھ گئے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک شخص حرام کی کمائی کھا رہا ہے تو اس کی نماز کیسی قابل قبول ہے؟ اس کا حج اور کیا نام ہے عمرہ، یا اس کا کچھ مسجدیں بنا دینا یا یتیموں کو کھانا پینا دے دینا، یہ کوئی عبادت ہے؟ ایسے لوگ ہمارے یہاں ہیں کیونکہ مولویوں نے کہا ہے کہ جی اللہ بڑا مہربان ہے کہ جناب تسی انے پیسے دے دیو
مسجد کی تعمیر میں ساڑھے گناہ معاف. اور پھر ہمارے نبی کس کام کے؟ بھائی وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے گیٹ پہ کہ تیرا نام کیا ہے؟ جی عبد الحی. اچھا چلو بھائی اندر چلو، جاؤ جنت میں جاؤ. گیٹ پہ انہیں نے اشارہ کر دیا کانسٹیبل کو، اس نے کہا جی بالکل سرکار نے فرمایا ہے تو اسے جاؤ اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جھوٹ فریب کس نے پیدا کیا ہے یا ایجاد کیا ہے؟ یہ مولویوں نے کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان جو ہے 20 کروڑ کا ہے، لاملا اس میں بچے اور بوڑھے، عورتیں، معذور، اندھے، لولے، لنگڑے سب کو نکال دیں تو کتنے بچے؟ 8 کروڑ. یہ 8 کروڑ جو ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں پورے پاکستان کو، دھوکہ دے کے، فریب دے کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کو غلط خبریں، افواہیں پھیلا کے، چمچہ گیری کر کے اور افواہیں پھیلا کے، اور جو اخبارات اور رسالے پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں، اور ٹی وی پہ سارا جھوٹ بولنے والے. کوئی مولوی آئے گا، ابھی وہ بیٹھا نہیں ہے، اس نے کہا کہ مدینے میں ایک بندہ تھا، وہ لنگڑا کے چلتا تھا، لوگ اس کے اوپر دھتکاریاں کرتے تھے، اس کو مذاق اڑاتے تھے، اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا. لیکن اسے لنگڑے کا نہیں بتایا کہ جی اس کی ٹانگ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. اسی صورت سے مدینے میں ایک شخص رہتا تھا، وہ حضور کے پاس تشریف حاضر ہوا، برا حلیہ تھا، یہ تھا، لوگ اس میں سے بدبو آ رہی تھی، سب ادھر ادھر بولیے. اب یہ میں اپنی طرف سے ہر بات کہہ رہا ہوں، لیکن حضور نے بڑی شفقت سے، پیار سے، محبت سے اس کو کھانا پینا کھلایا، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. یہ ہے ہمارا اسلام. سرکار انبیاء نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. اسی صورت سے ایک عورت تھی، فحاشہ تھی، حضور کو پتہ لگا، انہیں نے ایک بندے کو بھیجا کہ تو میں تجھے جہنم میں جلتا دیکھ رہا ہوں. اور وہ تائب ہو گئی، بعد میں وہ اتنی نیک ہو گئی کہ لوگ اس کی مثالیں دینے لگے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مذاق ہے. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس رب کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اور نبی کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ، اور دلوں میں کدورت ہے، ہر طبقے سے نفرت ہے، ہر انسان، عیسائی ہے اس سے نفرت ہے، یہودی ہے اس کا تو نام نہیں لے سکتے پاکستان میں، حالانکہ اللہ نے ان کو زندہ بھی رکھا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، کھانے کو بھی دے رہا ہے. اور یہی حال کرسچن کا ہے. 2.3 ملین کے قریب وہ لوگ ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ، اباؤٹ 3 بلین ہے. وہ لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، کوٹھیاں کار، یہ وہ، غربت سب سے لیکن ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے. یہاں ان کو اللہ نے دیا ہے. بھائی اللہ نے کہاں سے دیا؟ محنت کی ہے تو اللہ نے دیا ہے. نہیں، ہم محنت نہیں کریں گے، ہم مزاروں پہ جائیں گے، ہم لمبے لمبے وظیفے کریں گے. فلاں پیر صاحب نے ہم کو یہ کہا کہ تو جلد ہی بادشاہ بن جائے گا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے خواب دیکھا. ہمارے ہاں تو یہ اداکار لوگ ہیں، ہم سب سے بڑے ایکٹر لوگ ہیں. اور کسی نے تجویز بتا دی، 2 لاکھ دفعہ پڑھو اور یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، تکیے کے نیچے سے کچھ نکل آئے گا، نماز سے کچھ نکل آئے گا، اور پھر خواب دیکھنا شروع کر دیے. ہم خواب دیکھتے ہیں. ہم پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ ہیں. ساری دنیا ترقی کر لی. اب آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جب آزاد ہوا، سب کو پتہ ہے، انہیں نے سب سے پہلے مولویوں کو پکڑا. انہیں نے کہا کہ آپ ایک تو سیاست میں نہیں آ سکتے. اور جماعت اسلامی کے جتنے لوگ تھے ان کو جیلوں میں ڈالا اور کئی کو لٹکا دیا، بوڑھے لوگوں کا. ایک 86 سال کے ایک بندے کو لٹکا دیا، مولوی کو.
اور کہا کہ خبردار جب تقریر کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا، اپنا مطلب بیان کرے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جب بھی اسٹیج پہ آئیں گے جھوٹ کا سہارا لے گا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا جھوٹ جب بولا جاتا ہے جب کوئی سیاستدان آگے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس سمجھ لو وہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ ہماری آخرت کیا ہوگی، حشر کیا ہوگا، وہ تو ہمیں اپنے کارناموں سے کا پتہ ہوگا، نہیں پتہ ہے تو ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ ہم شیطان کے فالوورز ہیں ایکچولی، دن رات ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ پناہ دے شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن کرتے ہر وہ کام ہے جس سے شیطان خوش ہو جائے۔ سب سے زیادہ اولاد جو شیطان کی ہے وہ ہمارے وطن میں، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایسی پرورش کر رہا ہوں، میں سب جھوٹے بے ایمان دھوکے باز ہیں۔ بہرحال میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی قریب اگر آپ نہیں ہیں تو اللہ اتنے ہی دور ہو جائے گا جتنے آپ کے اعمال خراب ہیں۔ وہ اعمالوں کی طرح اچھے اعمال ہیں، قریب آ جائے گا، برے ہوگا دور ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس کے بدلوں پہ رحم کرے اور رزق حلال کھائے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ہی سوچے گا۔ اللہ حافظ۔